ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ معزز سامعین کرام، ماہ ذی الحجہ شروع ہو چکا ہے۔ آج ذی الحجہ کی دوسری تاریخ ہے۔ فضیلت والے ایام میں ہم لوگ چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ماہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں شروع کے جو 10 دن ہیں ان میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ عمل دیگر مہینوں میں کیے ہوئے عمل کے مقابلے میں اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ لہذا ان 10 دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں لگنا چاہیے۔ فرض نماز تو ہم پڑھتے ہی ہیں، واجب بھی ادا کرتے ہیں، اور دن بھر کی جو 12 رکعت سنت مؤکدہ ہے اس کو بھی ادا کرتے ہیں، لیکن نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے اشراق کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے، صلاۃ الحاجت ہے، صلاۃ التوبہ ہے،
صلاۃ التسبیح ہے، اس طرح جتنی بھی نفل نمازیں ہیں روزانہ ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم لوگ نفل نماز تو کیا سنت نماز بھی نہیں پڑھتے۔ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ جو آدمی نفل نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا اس آدمی سے سنت نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں۔ نفل نمازوں کو یہ سمجھتے ہوئے ارے یہ تو نفل ہے، پڑھو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو کوئی گناہ نہیں ہے، آدمی چھوڑ دیتا ہے۔ شیطان دھیرے 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 اس کی عادت کو بدل دیتا ہے اور کہتا ہے سنت بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ اب وہ سنت نماز کو بھی چھوڑنے لگتا ہے، پھر دھیرے دھیرے نفل نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے ذرا سی سستی آ گئی، اب سنتیں بھی چھوڑنے لگا تو اور سستی میں اضافہ ہوا، تو اب وہ واجب الوتر واجب نماز کو بھی چھوڑنے لگ جاتا ہے۔ پھر دھیرے دھیرے چند مہینوں کے بعد فرض نماز بھی چھوڑنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں نفل نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً ان 10 دنوں میں نفل نمازوں کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ جو آدمی نفل نماز کا اہتمام کرے گا اس کی سنت نماز پکی ہو جائے گی۔ اگر سنت نماز پڑھنے کو دل نہ چاہے تو اس کا نفس کہے گا، اس کا دل کہے گا بھائی تو نفل کو نہیں چھوڑتا ہے، سنت کیسے چھوڑ رہا ہے؟ تو وہ سنت پڑھنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ کسی دن واجب نماز پڑھنے سے سستی آ رہی ہے تو اس کا دل کہے گا تو کیسا آدمی ہے، سنت نماز تو کبھی نہیں چھوڑتا ہے، واجب جو کہ سنت سے زیادہ اہم ہے اس کو کیسے چھوڑ رہے ہو؟ تو اس کی واجب نماز بھی پکی ہو جائے گی۔ کبھی سستی آ گئی اور فرض نماز چھوڑنے لگا تو اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے کہ تو واجب نماز جو کہ درجے میں فرض سے کم ہے اس کو کبھی نہیں چھوڑتا ہے، فرض نماز کو کیسے چھوڑنے لگ گیا؟ تو ایک نماز پڑھنے سے اس سے دوسری نماز پکی ہو جاتی ہے۔ مستحب چیزوں کو عمل کرنے لگ جائیں گے تو سنت کی توفیق مل جائے گی، سنتوں پر عمل کرنے لگ جائیں گے تو واجب کی توفیق مل جائے گی، اور واجبات پر عمل کرنے لگ جائیں گے تو فرائض کی توفیق ہو جائے گی، اور فرائض کا جب اہتمام کرنے لگ جائیں گے تو ان فرائض کے اندر خوبی اللہ تبارک و تعالی پیدا کر دیتا ہے۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ آدمی نماز پڑھنے والا بن جاتا ہے۔ اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ نفل ہے اس کو چھوڑ دو، کوئی بات نہیں۔ نفل چھوڑیں گے تو سنت چھوٹ جائے گی، سنت چھوٹے گی تو واجب چھوٹ جائے گی، واجب چھوٹے گی تو فرض ہمارا چھوٹ جائے گا۔ ہاں کبھی کبھار ایسا موقع آ جاتا ہے، آدمی بیمار ہے یا سفر میں ہے یا کوئی خاص اہم ضرورت پیش آ گئی، اس نے نفل چھوڑ دیا یا سنت غیر مؤکدہ کو چھوڑ دیا، یا کبھی مہینے میں ایک دفعہ سنت مؤکدہ کو بھی چھوڑ دیا، کوئی بات نہیں۔
لیکن ہمیشہ سنتوں سے دور رہنا، نوافل سے دور رہنا، یہ آدمی کو کاہل اور سست بنا دیتی ہے، اور دھیرے دھیرے وہ واجبات سے بھی اور فرائض سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ خیر، یہ جو ذی الحجہ کے 10 دن چل رہے ہیں، اس میں جو عمل بھی کریں وہ اللہ کے یہاں دیگر مہینوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں عبادت میں لگنا چاہیے۔ اس مہینے میں قرآن شریف ایک ختم کر لیں، یعنی شروع کے 10 دنوں میں بقرعید کا دن آنے سے پہلے اگلا جو ہفتے کا دن ہے وہ بقرعید ہے، تو جمعہ تک، آنے والی جو جمعہ ہے، جمعہ تک ایک قرآن کمپلیٹ کریں، روزانہ 5 پارے پڑھیں، 4 پڑھیں، 4.5 پڑھیں، انشاءاللہ اگلی جمعہ آنے تک ایک قرآن کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اگر کسی نے پہلے سے قرآن کریم شروع کر دیا ہے، ماہ ذی الحجہ جیسے ہی چاند نظر آیا، تو باقی جتنے پارے رہ گئے ان کو اس میں کمپلیٹ کر لیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو روزانہ 15 پارے آج تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ 1000 سال پہلے کی بات نہیں بول رہا ہوں، ابھی 2020 جولائی کی بات بول رہا ہوں۔ یہ برکت والے ایام ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایک دن میں 15 پارے تلاوت کر رہے ہیں، کرتے تھے، ان پاسٹ نہیں، پریزنٹ ٹینس بول رہا ہوں، کر رہے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو 10 پارے روزانہ پڑھ رہے ہیں۔ ایک عورت میرے پاس آئی، کہنے لگی کہ میں روزانہ جب بھی قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھتی ہوں، جب تک 5 پارے کمپلیٹ نہیں ہوتے میں ٹس سے مس نہیں ہوتی ہوں، ہلتی نہیں اپنی جگہ سے۔ عورت ہے، ایک ہی جگہ شروع کر دیا قرآن پڑھنا، جب تک 5 پارے کمپلیٹ نہیں ہوتے وہ عورت اپنی جگہ سے ہلتی نہیں۔ آج کل کی ہماری عورتیں کیسی ہیں؟ ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئے، بچہ نالے میں بھی گر گیا تو ٹی وی کے سامنے سے ہلتی نہیں۔ کچھ بھی ہو جائے، ساری دنیا برباد ہو جائے، ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے یا موبائل میں نیٹ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، اس کو دیکھ رہی ہے، بس اسی میں وہ مست ہے۔ ماں بلا رہی ہے کہ بیٹی پانی پلا دے، والد صاحب بلا رہے ہیں کہ بیٹی مجھے میرے لیے چائے بنا دو، کوئی حرکت نہیں ہے۔ سانپ ہے نا، سانپ، بتایا جاتا ہے کہ جب اس کے سامنے بین بجائی جائے تو سانپ بس اسی کی طرف دیکھتا رہتا ہے، ادھر ادھر اس کا ذہن نہیں جاتا۔ پیٹرول اگر اس کو سنگا دیا جائے، اب سانپ ایک دم مست ہو جاتا ہے، اس کا دماغ کہیں اور کام نہیں کرتا۔ اس طرح آج کل کی عورتوں کی حالت ہے، موبائل کے سامنے، انٹرنیٹ کے سامنے، ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں، ساری دنیا کو بھول جاتی ہیں۔ کیا کھانا بنانا، شوہر گھر پہ آیا، والد صاحب بلا رہے ہیں، ماں پکار رہی ہے، بچہ رو رہا ہے، کوئی توجہ نہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ ساری چیزیں انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ موبائل ہے، ٹی وی ہے، صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے کریں، لیکن جو غلط طریقے سے ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ اللہ ہی بہتر جانے۔ تو خیر، یہ ماہ ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے، اس میں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا، اور ذکر، تلاوت، توبہ، استغفار، صدقہ، خیرات اور
مساجد کو آباد کرنے کی فکر، ان تمام چیزوں میں ہمیں لگنا ہے۔ جتنا زیادہ ہو سکے ہمارا وقت عبادت میں گزرنا چاہیے۔ یہ جو ذی الحجہ کے ایام ہیں، اس میں ایک خاص عبادت آنے والی ہے جو کہ 9 تاریخ کو فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک ادا کی جاتی ہے۔ ہر مسلمان پر، عاقل بالغ پر، مرد ہو یا عورت ہو، آدمی شہر میں ہو یا سفر میں ہو، اکیلا نماز پڑھنے والا ہو یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہو، ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق کہنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ بالکل آسان جملہ ہے، سب ہر ایک کو یاد ہے، ہر ایک آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ 9 تاریخ، آج 2 تاریخ ہے ذی الحجہ کی، 9 تاریخ کب آئے گی؟ اگلی جمعہ۔ تو آنے والا جو جمعہ کا دن ہے، اس دن فجر کی نماز سے لے کر 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی دعا کرنے سے پہلے یہ تکبیر تشریق ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ مرد کو بلند آواز سے پڑھنا ہے اور عورتوں کو آہستہ آواز سے پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ کیا کلمات ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اور ان کلمات کا پڑھنا واجب ہے۔ واجب کا مطلب کیا؟ اگر نہیں پڑھا تو آدمی گنہگار ہو جائے گا۔ اگر امام صاحب نے نماز پڑھائی، سلام پھیرا اور تکبیر کہنا امام صاحب بھول گئے تو پیچھے جو لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تکبیر بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیں۔ امام صاحب نہیں پڑھے، شاید آج نہیں ہے، ایسا نہ سمجھے۔ 9 تاریخ اردو کی چاند کی 9 تاریخ بقرعید والی، یعنی اگلی جمعہ، فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھنا، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، 10 تاریخ کو بھی، 11 کو بھی، 12 کو بھی، 13 تاریخ کو بھی پڑھنا۔ کب تک؟ عصر کی نماز تک۔ عصر کی نماز میں پڑھ لیا، اب ختم۔ یہ ٹوٹل 23 نمازیں ہوتی ہیں، 23 نمازیں، 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک یہ ٹوٹل 23 نمازیں ہوتی ہیں۔ ان نمازوں میں ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے۔ باقی کوئی سنت نماز پڑھ رہا ہے، نفل نماز پڑھ رہا ہے، اس کے بعد پڑھے گا، پڑھو، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اچھا ہے، لیکن بلند آواز سے نہیں پڑھنا۔ بلند آواز سے کب پڑھنا؟ فرض نماز کے بعد، چاہے آپ اکیلے پڑھ رہے ہوں یا جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں۔ مثال کے طور پر آپ دیر سے آئے، آپ کی 3 رکعت چھوٹ گئی تھی، اب جن لوگوں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے وہ تو بلند آواز سے پڑھے۔ اب آپ نے 3 رکعت اپنی کمپلیٹ کرنے کے بعد سلام پھیرا، اب آپ یہ نہ سوچیں میں تو اکیلا ہوں، سب لوگ اپنی سنتوں میں، نفلوں میں لگے ہیں، میں کیسے پڑھوں؟ نہیں، بلند آواز سے پڑھو۔ بلند کا مطلب اتنا بھی زور سے نہیں پڑھنا کہ سب لوگ پریشان ہو جائے۔ بعض لوگ بہت زیادہ زور سے بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ ہاں، سب مل کر کے ایک ساتھ بلند آواز سے پڑھیں، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن جب آدمی اکیلا ہے تو اتنی آواز سے پڑھے کہ برابر والوں کو آواز چلی جائے۔ بعض لوگ بس دل میں پڑھتے ہیں،
गौ वालों को हमें जी सुनाना सो अल्लाह को सुनाना है, ऐसा बाज लोग समझते हैं। नहीं, अल्लाह ने जहां जोर से पढ़ने को कहा वहां जोर से पढ़ो, और जहां आहिस्ता पढ़ने को कहा वहां आहिस्ता से पढ़ो। अपनी अकल से काम नहीं लेना। अल्लाह का हुक्म पहले है, बाद में हमारी लॉजिक है, हमारी अकल है। इसलिए इस बात को याद रखें, खास कर औरतों को यह मसला बताएं। मर्द तो मस्जिद में नमाज पढ़ने आता है, चाहे उसको याद भी ना हो, इतने सारे आदमी हैं, कोई ना कोई जोर से पढ़ेगा, सब लोग बोलने लग जाएंगे, वो भी बोलने लग जाएगा। लेकिन औरतें घर में अकेली नमाज पढ़ने वाली हैं, वो चूंकि अकेली पढ़ती हैं, उनको याद नहीं रहता। नमाज पढ़ने के बाद पूरे साल दुआ करती हैं तो वो दुआ में लग जाती हैं। इसलिए उनको बताएं कि तुम तकबीर पढ़ो। अगर खुदा ना खास्ता सलाम फेरने के बाद दुआ में लग गए, तब भी क्या करना, याद आ गया तो दुआ छोड़ो, तकबीर पढ़ो, उसके बाद में दुआ में लग जाए। समझ में आ गई बात? तो हर फर्ज नमाज के बाद 9 तारीख को फजर से लेकर 13 तारीख के असर तक ये एक खास अमल अभी आने वाला। 10 तारीख को एक ऐसा अमल आने वाला है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मा अमिल बुनु आदमा मिन अमलिन यौमन नहरी अहब्ब इलल्लाहि मिन इहराक़िद्दम। 10 तारीख को यानी बकरीद वाले दिन कुर्बानी से ज्यादा अल्लाह को कोई अमल किसी बंदे का पसंद नहीं है। कुर्बानी अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल है 10 तारीख को। उसके अलावा कोई दूसरा अमल उतना पसंद नहीं है। कुर्बानी वाला अमल अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। लिहाजा जिन लोगों के ऊपर कुर्बानी वाजिब है वो 10 तारीख को ईद की नमाज हो जाने के बाद कुर्बानी करें, ईद की नमाज से पहले नहीं। बाद साहबा इकराम ने क्या किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरीद की नमाज पढ़ाकर बाहर तशरीफ लाए तो देखा गोश्त के टुकड़े इधर उधर रखे हुए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये क्या है, तो सहाबा ने बताया या रसूल अल्लाह हमने कुर्बानी की है। कब की? नमाज से पहले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन कुर्बानियों के बदले में अब दोबारा कुर्बानी करो। ईद की नमाज होने से पहले अगर कोई आदमी कुर्बानी करता है उसकी कुर्बानी नहीं होगी। वो गोश्त आपके लिए खाना हलाल है, जायज़ है, लेकिन आपकी कुर्बानी अदा नहीं हुई। इसलिए क्या करना है, ईद की नमाज हो जाए, शहर में किसी मस्जिद में हो जाए या ईदगाह में हो जाए, बाद में आप पर सब जगह होना ज़रूरी नहीं। किसी एक मस्जिद में या एक ईदगाह में बकरीद की नमाज हो गई है, उसके बाद आप कहीं भी पूरे शहर में कुर्बानी कर सकते हैं। और जो लोग गांव में रहते हैं, जिनके ऊपर जुमा की नमाज भी फ़र्ज़ नहीं है और ईद की नमाज भी फ़र्ज़ नहीं है, उन लोगों के लिए इजाज़त है कि वो बकरीद वाले दिन सुबह से ही कुर्बानी कर सकते हैं। और कुर्बानी दिन में करना चाहिए। मगरिब का वक्त हो जाने के बाद रात में कुर्बानी करना मकरूह है, अच्छा नहीं है। हाँ, अगर किसी ने कर लिया किसी ज़रूरत से कि सुबह से खसाब नहीं आया, सुबह से मिला नहीं, अब शाम के वक्त में मिला है, अब कल को आएगा नहीं आएगा कुछ मालूम नहीं है, हमारी कुर्बानी रह जाएगी, चलो मगरिब के बाद ही बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, जायज़ है। रोशनी का अच्छा इंतज़ाम करें, ऐसा ना हो कि अंधेरे में सही से ना काटें। तो खैर,
قربانی والا عمل آ رہا ہے جو کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ بعض لوگوں نے یہ خیال کیا ہوا ہے کہ اس سال قربانی معاف ہے۔ کیا جبرائیل علیہ السلام ہمارے انڈیا میں آئے ہیں، ہمارے شہر میں آئے ہیں اور آ کر کے بول کر گئے ہیں کہ اس سال آپ کی قربانی معاف ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے اللہ کے نام پر جانوروں کو قربان کرنے کا سلسلہ چلا ہوا آیا ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ نے جس چیز کو فرض قرار دیا دنیا کا کوئی مفتی اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جس چیز کو لازم قرار دیا دنیا کا کوئی بڑا چھوٹا اس کو غیر لازم قرار نہیں دے سکتا۔ یہ قربانی کے دن چل رہے ہیں، جن لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے ان کے ذمے ہے کہ وہ بکرا خرید کر کے لائیں۔ اگر اتنا پیسہ نہیں ہے تو گائے میں یا بھینس میں یا اونٹ میں ایک حصہ لکھوائیں۔ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ آج کل فلاں بیماری ہے اور فلاں مسائل ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا آپ لوگ روزانہ گھر میں گوشت خرید کر کے نہیں لا رہے ہیں کیا؟ گوشت کی دکانیں بند ہیں، چکن کے مٹن کے سارے کاروبار چل رہے ہیں۔ بقرعید والے دن 10 بکرے اور زیادہ کٹ جائیں گے اور کیا ہوگا، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے یہ گمان ہرگز نہ کریں کہ آج کل فلاں بیماری ہے اس لیے قربانی نہیں کرے تو بھی چلتا۔ اپنے طور پر آپ فتویٰ نہ دیں۔ آپ کو کوئی بڑی بیماری آ گئی، میڈیکل سٹور گئے اور جا کر کے کہا کوئی بھی ایک دوائی دے دو، کوئی بھی ایک ٹانک دے دو اور 15-20 قسم کے کیپسول دے دو، چلے گا کیا؟ آپ کھا لیں گے تو زندہ رہیں گے؟ نہیں رہیں گے۔ دنیاوی معاملات میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، تھوڑی معمولی سی بیماری آ گئی، نہیں خود سے نہیں، ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جا کر کے مشورے لیں گے۔ چھوٹا ڈاکٹر ہے، انہیں بولا سو باتاں کیا کہ سمجھ میں نہیں آئے، چلو بڑے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس نے بھی 1 آدھا گھنٹہ سمجھایا کہ اس کو فلاں بیماری ہے، یہ کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا، تو آدمی سوچتا ہے نہیں مدن پلی کے سارے ڈاکٹر صحیح نہیں ہیں، بنگلور چلتے ہیں، سینٹ جونز یا نمہانس یا اور کوئی بڑی اسپتال میں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ معمولی دنیا کا کوئی کام ہوتا ہے 15-20 آدمیوں سے مشورے لیتے ہیں۔ دین کا کام ہے، ایک فریضہ، ایک ذمہ داری، ایک بہت بڑی عبادت آپ کے اوپر آ رہی ہے تو علماء سے بات کیوں نہیں کرتے؟ اپنے سے فیس بک دیکھ کر کے، آج کل فیس بک کے اندر لوگ امیجز پوسٹ کر رہے ہیں، ارے قربانی مت دو، قربانی کرو گے تو پیسے بیکار ہو جائیں گے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے 4-5 مہینوں میں بہت سارے لوگ بھوکے پیاسے ہیں، بے روزگار ہیں۔ جتنا پیسہ تم بکرا ذبح کرنے میں خرچ کرتے ہو اتنا پیسہ غریبوں کو دے دو۔ اس طرح کے فیس بک کے اندر پوسٹرز چل رہے ہیں۔ یہ جتنے پوسٹ لکھنے والے ہیں ایک ایک کو اللہ تعالیٰ چن کر کے ان کا حساب لے گا۔ قرآن کے حکم کے خلاف تجھے کس نے اجازت دی تھی کہ اس طرح کی باتوں کو پھیلاؤ؟ اور جو لوگ اس طرح کا خیال رکھ رہے ہیں کہ ہم قربانی کے بجائے پیسے غریبوں میں دیں گے، قسم کھا کر کے آپ کہہ سکتے ہیں 1 بھی روپیہ یہ لوگ دینے والے نہیں ہیں، نہیں دیں گے۔ یہ لوگ بس زبانی بات چیت کریں گے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، دیں گے نہیں۔ اگر دے بھی دیا
1 کروڑ روپیہ بھی آپ نے بقرعید والے دن غریبوں میں تقسیم کر دیا، جب بھی 10,000 روپے کی جو قربانی آپ کے اوپر واجب تھی وہ واجب باقی رہے گی، قیامت میں اس کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من وجد ساعة ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس آدمی کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت ہو، جو آدمی قربانی دے سکتا ہو، جس کے اوپر قربانی واجب ہو، واجب ہونے کے باوجود وہ آدمی قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، وہ آدمی ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ کون بول رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو آدمی قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس لیے کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ قربانی اس سال معاف ہے، نہیں، ہر آدمی جو ہر سال قربانی دیا کرتا تھا، اب ٹائم نہیں ہے ورنہ میں تفصیل بتاتا، جس آدمی کے پاس بھی سونا ہے، چاندی ہے اور تجارت کا سامان ہے، یا اپنے رہنے کے مکان کے علاوہ دوسرا کوئی مکان ہے یا خالی زمین ہے، ان سب کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ مرد کے اوپر الگ سے قربانی واجب ہوتی ہے، عورت کے اوپر الگ سے قربانی واجب ہوتی ہے۔ عورت کے پاس زیور ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اس میں پوری تفصیل ہے، ابھی موقع نہیں ہے تفصیل بیان کرنے کا، آپ الگ سے معلوم کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو بات معلوم ہو جائے گی۔ تو خیر، جن لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے اگر وہ قربانی نہیں کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری عیدگاہ کے پاس تم کو آنے کی ضرورت نہیں، چاہے تم کتنے بڑے ہو، چاہے تم مسجد کے امام ہو، اگر تمہارے اوپر قربانی واجب ہے لیکن تم نے قربانی نہیں دی، ہماری عیدگاہ کے قریب بھی مت آؤ، بھاگو یہاں سے۔ حضرت میں نے 10 کروڑ روپیہ بقرعید والے دن خرچ کیا، اٹھاؤ کوڑے دان میں ڈالو اس کو۔ 10,000 روپے کی قربانی تمہارے اوپر واجب ہے، اس کو دو، اس کو دو گے تب تمہاری ذمہ داری سر سے اترے گی، ورنہ نہیں۔ اس کا ثواب الگ ملے گا، لیکن یہ جو قربانی نہیں دی ہے اس کا حساب باقی رہے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو قربانی دینا ہے، بڑے جانور میں آپ حصہ لینا چاہیں بڑے جانور میں لے لیں، اگر آپ باضابطہ بکرا لا کر کے کرنا چاہیں بکرا لا کر کے کریں، صفائی کا خیال رکھیں۔ اس پر ڈیٹیل سے انشاءاللہ اگلی جمعہ، ابھی موقع ہے بیان کروں گا، صفائی کا خیال رکھیں۔ تو قربانی معاف نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سال اگر قربانی ہم نہ دیں اور غریبوں میں پیسہ تقسیم کر دیں تو کیا حرج ہے، تو ان لوگوں سے آپ پوچھئے اس سال تمہارے گھر میں جو شادی ہونے والی ہے وہ پیسے سارے 25 لاکھ روپیہ لاؤ ادھر، 1 لاکھ میں اپنے بچی کی شادی کر دو، باقی 24 لاکھ روپیہ ادھر لاؤ، دے گا وہ؟ بولیے دے گا وہ؟ نہیں دے گا۔ یہ ایک اللہ میاں کی عبادت ہی آ گئی ہے کہ اس کو چھوڑ دو اور دوسرے کام کرو؟ نہیں، ایسا نہیں چلے گا، ایسا ہرگز نہیں چلے گا۔ کوئی آدمی اس خام خیالی میں نہ رہے کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا، غریبوں کا پیٹ بھرا، غریبوں کو ہم نے غلہ دیا ہے، اناج دیا ہے، صبح سے لے کر شام تک ہم نے چاول، گیہوں، کپڑے وغیرہ بانٹ دیا ہے، اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے گا۔ نہیں نہیں، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم،
बकरीद वाले दिन आदमी कोई भी अमल कर ले, कुर्बानी से ज्यादा अल्लाह को कोई दूसरा अमल पसंदीदा नहीं है। इसलिए आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है तो आप कुर्बानी को जरूर करें। कुर्बानी करते हुए आप गरीबों की मदद करें, कुर्बानी करते हुए आप मोहताजों की मदद करें। कौन आपको मना कर रहा है? कोई मना करने वाला नहीं है। कुर्बानी छोड़कर आप गरीबों की मदद करेंगे, कुर्बानी छोड़कर गरीब बच्चियों की शादियां करेंगे, गरीब बच्चियों पर जो आपने खर्च किया उसका सवाब तो मिल जाएगा, लेकिन कुर्बानी जो आपने छोड़ी है इसका अजाब होगा। इसके बारे में सवाल किया जाएगा क़यामत में, और दुनिया में भी अल्लाह तबारक व तआला की किसी न किसी शक्ल में पकड़ आ सकती है। इसलिए जानवर को खरीदने में लग जाएं, आज से ही शुरू कर दें। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।